حرمت والے 4 مہینوں میں ماہ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 10 دن انتہائی اہم ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر جب سے تاریخ انسانیت شروع ہوئی ہے اس وقت سے ان 10 دنوں کے اندر بہت اہم ترین واقعات رونما ہوئے ہیں۔ کئی انبیاء اکرام کے مختلف واقعات کا تعلق ان 10 دنوں سے، خصوصاً عاشورہ کے دن سے، یعنی 10 محرم الحرام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی دن تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، یہی دن تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی دن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی دن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا گیا، یہی دن تھے۔ اور پھر آپ کا گھرانہ اہل بیت اطہار، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں جو روانہ ہوئے تو وہ بھی یہی دن تھے۔ اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، اللہ اکبر۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ بطور خاص حضرت سیدنا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ اللہ یہ میرے 2 پھول ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول ان کو سونگھا بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں اپنے کندھوں پہ سواری کروایا کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں پیار کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو افضل روزے ہیں نا وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو محرم کے روزوں کی اتنی فضیلت، خصوصاً عاشورہ کا 10 تاریخ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ روزہ رکھا تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نئے سن ہجری کا 1448 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس نئے سال کے چاند کو اللہ تمام امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت بنائے۔ جہاں کہیں امت مظلوم ہے، کفر سے برسر پیکار ہے، اللہ کریم ان کی امداد فرمائے اور ان کو غلبہ و نصرت عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام بالخصوص پاکستان کے لیے یہ سال خیر و عافیت کا سال ہو، ترقی کا سال ہو، استحکام کا سال ہو۔ یہ جو سن ہجری ہے اس کا آخری مہینہ بھی، یعنی اس کا اختتام بھی اور اس کا آغاز بھی، یہ عظیم اور لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا کی جو دوسری اقوام ہیں وہ اپنے سال کے آغاز پر ایک طوفان بدتمیزی بپا کرتی ہیں، شراب نوشی کا اہتمام ہوتا ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، اور فحاشی عریانی کا ایک بازار گرم ہوتا ہے۔ لہو و لعب جگہ جگہ عام نظر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ مسلمانوں کو ہدایات یہ ہیں کہ اگر خوشی بھی منانی ہے تو خوشی منانے کی بھی حدود ہیں۔ خوشی میں یہ نہیں کہ انسان بدمست ہو جائے، خوشی منانے کی بھی حدود ہیں، اور خوشی منانے کے لیے خاص طور پہ 2 تہوار دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع ہیں، کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو خوشی منائے، کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہو تو خوشی منائے، کسی کو اللہ نے اولاد سے نواز دیا، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، کوئی بھی اللہ نے نعمت دے دی اس پر وہ خوشی منا رہا ہے، شکرانہ پیش کر رہا ہے، شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہے، لوگوں میں خیرات کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے۔ یہ سب خوشی منانے کے طریقے ہیں۔ تو عیدین کے علاوہ بھی اگر کوئی نعمت میسر آتی ہے تو اس پر خوشی منانا روا ہے، لیکن خوشی منانے کی کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ نیا سال شروع ہو گیا، صرف اس بات پر خوشی منانا، یہ ذرا ہم سوچیں کہ کیا یہ معقول ہے؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھئی نئے سال کا آغاز، یہ خوشی منانے کی کیا کوئی وجہ ہے؟ بلکہ نئے سال کا جو آغاز ہے اس پر تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے
کہ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، تو اب بیٹھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب تک کی زندگی میں ہم نے کیا کیا۔ یہ 1448 شروع ہو گیا، 1447 ہم نے کیسے گزارا۔ ہر کمپنی اپنا آڈٹ کرتی ہے، ایک آڈٹ ایئر ہوتا ہے۔ مدارس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدارس کا جو سال ہے وہ شوال سے شروع ہوتا ہے، شعبان تک جاتا ہے۔ اسکولز، کالجز وغیرہ کا جو سال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے جون میں، جولائی میں، اگست سے پھر نیا سیشن شروع ہو جاتا ہے، اپریل مئی تک جو ہے وہ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، پھر 2 سال کی چھٹی آتی ہے۔ مدارس میں 15 شعبان سے لے کے 15 شوال تک چھٹی آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ادارے کا، ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، عموماً ان کا سال جولائی ٹو جون ہوتا ہے۔ ٹیکس وغیرہ ہم جمع کرواتے ہیں، جون پہ سال ٹیکس ایئر ختم ہو جاتا ہے۔ تو کمپنی اپنا آڈٹ کرتی ہیں، آڈٹ کو کہتے ہیں احتساب، محاسبہ۔ وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ ہم نے کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا نقصانات کیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی سال کے اختتام پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ 1447 ہم نے گزار دیا۔ یہ شمسی مہینے، ایک شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہم دیکھیں تو بھئی 2025 ہم نے گزار دیا، یا 2026 کا آدھا حصہ ہم نے گزار دیا۔ تو جیسے انٹرم آڈٹ ہوتا ہے کچھ مہینے کے بعد، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان پچھلے دنوں میں کیا کیا، پچھلے مہینوں میں کیا کیا، پچھلے سال میں کیا کیا۔ اگر ہم نے گناہوں بھری زندگی گزاری ہے تو اس کو بدل دیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بہت تیزی کے ساتھ عمر رواں ڈھلتی جا رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے۔ پیچھے مڑ کے اگر دیکھتے ہیں تو اپنا بچپن بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہے۔ مستقل 3-4 دن سے مسجد میں نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں دنیا سے۔ ہمارے نمازی جن کا کل انتقال ہوا، گوہر اقبال صاحب، وہ اس سے پہلے عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ تھے۔ عشاء کی نماز انہوں نے پہلی صف میں ادا کی اور اگلے دن صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کب اس نے چلے جانا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ جانے کا جو ٹکٹ ہے نا وہ سب کے پاس ہے، سب کے ہاتھ میں ہے واپسی کا، بس اس پہ یہ نہیں پتہ کہ تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اور وقت کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو بھی آیا ہے وہ جانے کا پروانہ ساتھ ہی لے کر آیا ہے، بس یہ نہیں پتہ کہ وقت کیا ہے اور تاریخ کیا ہے۔ یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے، سمجھدار اور باشعور انسان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں جو سابقہ زندگی گزار چکا ہوں وہ زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے یا وہ میں نے نیکیوں میں گزاری ہے۔ گناہوں میں گزاری ہے تو ان گناہوں کو چھوڑے، توبہ کرے اور یہ عہد کرے، جیسے ہم اپنی کمپنی میں، آرگنائزیشن میں یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ جو سال ہوگا ہمارا، نیکسٹ جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہوگا، اس کے اندر ہم مزید ترقی کریں گے، مزید بہتری لے کر آئیں گے۔ جہاں جہاں سے نقصانات ہوئے ہیں کوشش کریں گے کہ نقصانات نہ ہوں، ہمارا پروفٹ بڑھ جائے۔ تو دیکھیں، جو شخص دنیا کی تگ و دو میں لگتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جو آخرت کے تگ و دو میں لگتا ہے اللہ اسے آخرت دے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ جو جس چیز کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دعا یوں کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی یہ نعمت دے دے، یہ نعمت دے دے، تو وہ ساری نعمتیں ہم ان کو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں پھر ہم سے وہ کچھ نہ مانگیں، اس لیے کہ آخرت کے لیے انہوں نے مانگا ہی نہیں، نہ آخرت کے لیے انہوں نے محنت کی، نہ کوشش کی، نہ مانگا۔ جو مانگا ہم نے دے دیا۔ ہم سے دنیا مانگی، ہم نے دنیا دے دی۔ جو آخرت مانگے گا ہم اس کو آخرت دے دیں گے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، یہ کہو کہ اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ دونوں جگہ کی نعمتیں مانگنی چاہیے، دونوں جگہ کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ تو جو بھی جس عمل کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہ آسان فرما دے گا۔ اگر ہم نیکی کے لیے کوشش کریں گے، بھلائی کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ وہ رستے آسان کر دے گا،
اور اگر کوئی شخص ہے وہ گناہوں کی پلاننگ کرتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، وہی سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. کوئی چور ہے وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں چوری کیسے کر سکتا ہوں. ڈاکو ہے وہ سوچتا رہتا ہے میں ڈاکہ کیسے ڈال سکتا ہوں. اسی کے لیے وہ سوچتا ہے کہ کس رستے پہ ڈاکہ ڈالوں، کس بندے کو لوٹوں، کیا وقت ہونا چاہیے. تو وہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور اپنا کام کر دیتا ہے. تو جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ رستہ اس کے لیے بن جاتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو آخرت مل جاتی ہے. جو دونوں کے لیے کوشش کرتا ہے، دونوں کی بھلائی کے لیے، تو اس کو دونوں جگہ کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. تو اس اہم موقع پر، سال کے آغاز پر، ماہ محرم الحرام میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سال ہم نے کس چیز کی کوششوں میں گزارا اور آئندہ ہم نے کیا عزم اللہ سے کرنا ہے. اور یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ ویسے ہی حرمت والے مہینوں میں، اس کا نام بھی محرم ہے، محرم الحرام ہے. حرمت والے 4 مہینے اللہ نے جو بنائے ہیں، حرمت والے 4 مہینوں میں ماہ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان کے لیے اللہ نے بطور خاص فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں گناہ مت کرنا، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. اپنے اوپر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے. وہ کسی نے کہا کہ اگر تم اپنے معاملات میں پریشان ہو تو اللہ سے دور ہو کر اپنی پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے قریب آ جاؤ تاکہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں. ہم پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ایسے ہوتے ہیں کہ بس پریشانیوں کو سلجھانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں آتے. اللہ کے پاس آئیں، پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی. پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے قریب آئیں، اس سے مانگیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جس نے دور کرنا ہے اس کے پاس نہیں آتے، باقی ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. تو ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم بالکل بھی مت کرنا، ان مہینوں میں بطور خاص گناہ مت کرنا. تو یہ حرمت والے مہینوں کی عزت ہے، احترام ہے. ویسے بھی گناہ کرنا بہت برا ہے، لیکن کوئی اگر عزت والے دن میں گناہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس عزت والے دن کی بھی اس نے بے قدری کی، بے توقیری کی، اس کا وبال بھی اس کے سر پر پڑتا ہے. جس طرح ان مہینوں میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں گناہوں کا وبال بھی بہت بڑھ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو عشرہ محرم الحرام ہے، پہلے 10 دن جو ہیں، یہ ویسے ہی بہت فضیلت والے ہیں. میں نے جب عشرہ ذوالحجہ پر گفتگو کی تھی تو اس وقت میں نے وہ روایت پیش کی تھی کہ والفجر ولیال عشر، سورہ فجر 30واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے وقت فجر کی قسم ارشاد فرمائی اور 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور بعض نے کہا کہ محرم کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی 10 دن. یہ 10 دن انتہائی اہم ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر جب سے تاریخ انسانیت شروع ہوئی ہے اس وقت سے ان 10 دنوں کے اندر بہت اہم ترین واقعات رونما ہوئے ہیں. کئی انبیاء اکرام کے مختلف واقعات کا تعلق ان 10 دنوں سے، خصوصاً عاشورہ کے دن سے، یعنی 10 محرم الحرام سے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی دن تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، یہی دن تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی دن تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی دن تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا گیا، یہی دن تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دریائے نیل سے پار لگا دیا گیا، یہی دن تھے. اور فرعون کو غرق کر دیا گیا، یہی دن تھے. اور پھر آگے چلیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، جیسے شیب ابی طالب کا جو محاصرہ تھا وہ بھی یہی دن تھے. اور پھر آپ کا گھرانہ اہل بیت اطہار، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں جو روانہ ہوئے تو وہ بھی یہی دن تھے. اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، اللہ اکبر. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ ہمارا تو پورا سال ہی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے تو سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہے. وہ بھی 10 تاریخ ہے، وہ آخری مہینے کی 10 تاریخ ہے، یہ پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے. وہاں ذبح اسماعیل ہیں، یہاں ذبح حسین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے.
اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں، یہاں ان کی قربانی حضرت امام حسین کی. تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا کی قربانی، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی قربانی. وہ بھی 10 ہے، یہ بھی 10 ہے، وہ آخری مہینے کی 10 ہے، یہ پہلے مہینے کی 10 ہے. تو ہمارا پورا سال کا اختتام، سال کا آخر قربانیوں سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے. قربانی پہ اختتام ہوتا ہے، ہجری سال کا قربانی سے آغاز ہوتا ہے، جو اس بات کا درس دیتا ہے. اور پھر ہجرت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ذوالحجہ کے دن چل رہے تھے، اور پھر جو چاند طلوع ہوا وہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوا. بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے جو یہ ہجرت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس ہجرت کے بعد جو یہ چاند نکلا محرم الحرام کا، اس کو پہلا مہینہ شمار کرتے ہوئے ہجری کیلنڈر بنا دیا. یہ جو ہجری کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، اسلامی تقویم، یہ بنایا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا فاروق اعظم نے یہ بنایا محرم الحرام کو. چونکہ ہجرت کے بعد یہ پہلا مہینہ تھا تو اس کے چاند کو جو ہے وہ پہلا مہینہ شمار کیا، محرم الحرام کو پہلا مہینہ شمار کیا، اور پھر یہاں سے 12 مہینے چلے. اور آپ دیکھیں کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی، انہوں نے ہی اس کا آغاز کیا. تو جس سال کا انہوں نے آغاز کیا اسی سال کے پہلے دن ان کی اپنی شہادت ہے. تو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت بھی ہے. پھر جناب اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے جو اس محرم الحرام میں ہے. اور پھر اسی طریقے سے آگے عاشورہ آ رہا ہے. عاشورہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ویسے تو پورے ان 10 دنوں کے اندر خاص روزوں کی ترغیب دی گئی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. اللہ اکبر. یعنی رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو افضل روزے ہیں نا وہ محرم کے روزے ہیں. تو محرم کے روزوں کی اتنی فضیلت، خصوصاً عاشورہ کا 10 تاریخ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ روزہ رکھا تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو چونکہ اس دور میں یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے، لہٰذا کہا گیا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا کرو. تو 10 کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملا لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیا جائے. تو یوں ان 2 روزوں کا تو بطور خاص اہتمام کیا جائے. اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی جتنے زیادہ روزے ہو سکیں وہ ماہ محرم الحرام میں ایک تو روزوں کا اہتمام کرنا ہے. دوسرا یہ عہد کرنا ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، اب نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے. حقوق اللہ کا بھی پورا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے حتی الامکان بچنا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی ہے، فوراً لوٹ کے اللہ کی طرف آ جانا ہے. تو اس طرح کا ہمیں اپنا ایک اپنی چیک لسٹ بنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کچھ نئے عہد و پیمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہمیں عہد و پیمان کرنے چاہیے، اور ان کے ساتھ پھر اس نئے سال میں آگے بڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت، اپنے اہل بیت کی محبت کی طرف بطور خاص متوجہ کیا ہے. تو چونکہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، ان کی یاد کا بہت ہی خاص مہینہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر، آپ کی احادیث پڑھ کر، اس پر عمل کر کے، حضور پر درود بھیج کر بطور خاص اس مہینے میں ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے، اور اہل بیت اطہار کی جو سیرت ہے اس کا درس اپنے بچوں کو دینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. بطور خاص حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ اللہ یہ میرے 2 پھول ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت فرما. اللہ کے رسول ان کو سونگھا بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں اپنے کندھوں پہ سواری کروایا کرتے تھے، اللہ کے رسول انہیں پیار کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے تھے میری بیٹی کے بیٹے ہیں تو میرے ہی بیٹے ہیں. تو یہ ان سے محبت کا بھی ایک خاص مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا خاص مہینہ ہے. اسی طرح اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا خاص مہینہ ہے، روزوں کا خاص مہینہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیا ہجری سال ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.